پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر فرض کر دیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کچھ مال و دولت چھوڑے جا رہا ہو تو مناسب طور پر والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے، یہ متقیوں پر واجب ہے۔ ان اللہ پھر جو شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جنہوں نے ایسی تبدیلی کی ہے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ دیکھیں کتنے واضح احکامات ہیں ہمارے پاس کہ وصیت بھی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اولاد تو حقدار ہوتی ہے، پھر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے والدین بہت بوڑھے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وصیت کر چھوڑیں کہ بھئی ان کا حصہ تو ان کو ملے گا، لیکن اگر تھوڑا زیادہ ہو جائے، ان کا خیال رکھا جائے، تو آپ لکھ کے دے دیں تاکہ آپ کے ورثہ اس وصیت کو پورا کریں۔ یا فیملی کے اور بہت ہی غریب ہے جس کی آپ کفالت کرتے آ رہے ہیں، تو آپ لکھ چھوڑیں کہ میرے بعد بھی کچھ دیر تک ان کی، جب تک بچے بڑے نہیں ہو جاتے، یہ جو بھی ہے، تو ایسی چیزیں لکھ کے رکھ لینی چاہیے۔ اور پھر بعد میں جو ورثاء ہیں ان کے اوپر اس وصیت کو پورا کرنا لازمی ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کے اوپر گناہ آئے گا۔ اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے نادانستہ یا دانستہ طرفداری کا خطرہ ہو اور وہ وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے اب رمضان کی بات آگئی۔ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور یہ روزے چند گنتی کے دن ہیں، پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں مگر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، اور جو شخص اپنی خوشی سے بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم سمجھو تو وہی بات ہی ہم نے کل پرسوں روزوں میں کور کیا تھا یہ سارا کچھ، کہ خوشی سے اگر آپ کو یعنی زیادہ کی بات یہ آ گئی کہ اگر جو خوشی سے مقرر کردہ مقدار سے زیادہ دے، یعنی اللہ نے تو ایک مسکین کا کھانا سیٹ کر دیا فدیے کے طور پہ، اگر آپ کو اللہ کے ہاں اپنا عمل کو بڑھا کے پیش کرنا ہے تو 2 ٹائم کا دے دیں، یا یہ کہ آپ فدیہ بھی دے دیں، اللہ توفیق دے تو روزہ بھی رکھ لیں، تو یہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولیتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اب تو کوئی شک نہیں ہے نا، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل ہیں، لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پا لے تو اس پر لازم ہے کہ پورا مہینہ روزے رکھے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر سکتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، سختی کا نہیں، تاکہ تم مہینہ بھر کے دنوں کی گنتی پوری کر لو، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک اتارنے کا مفہوم یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ جو کہ رمضان میں اس پر اتارا گیا تھا۔ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اتارا گیا، بعد میں حسب ضرورت 23 سالوں میں آپ پر اترتا رہا 1 by 1۔ اس آیت سے رمضان المبارک میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن پاک کا دورہ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنی نوع انسانیت پر شفقت اور رحمت کی دلیل ہے کہ اس نے سہل شریعت مقرر کی اور دین کے معاملے میں سختی سے کام نہ لیا۔ کچھ جاہل لوگ اس آیت میں اس سے ملتی جلتی آیات سے یہ مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ دین میں آسانی ہے لہذا جو بھی چیز طبع انسانی کو پر مشقت معلوم ہو وہ ترک کی جا سکتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جتنی چھوٹ اللہ نے دی ہے ہم اتنی ہی لے سکتے ہیں، اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تنگی نہیں کرنا چاہتا، اگر کوئی بیماری ہے یا سفر میں ہو تو آپ روزے کو قضا کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں پورا گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہیے میں قریب ہوں، جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں دعا قبول کرتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میرے حکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔
اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، لہٰذا اللہ نے تم پر مہربانی کی اور تمہارا قصور معاف کر دیا، تو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر رکھا ہے اسے طلب کرو، اور فجر کے وقت جب تک سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پر نمایاں نہ ہو جائے کھاؤ پیو، پھر رات تک اپنے روزے پورے کرو، اور اگر تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو اس حال میں ان سے مباشرت نہ کرو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حدود، تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اس سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ دیکھیے جب بھی اللہ تعالیٰ کچھ نیا احکام لے کے آ رہے ہیں تو اس کا اینڈ کہاں ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ پوری کوشش ہماری کیا ہے، سورہ بقرہ کے شروع سے لے کے اب تک ہمیں متقی بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری ٹریننگ ہماری ہمیں متقی، کیونکہ متقی اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، دیکھو کتنا ہمارے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، ہمیں وہ ہر بات بتا رہا ہے اور اس کی ہر اچھائی برائی ہمارے سامنے کھول کے رکھ رہا ہے تاکہ ہم متقی ہو جائیں، ہم فلاح پا جائیں۔ چلیں یہ ہر رمضان کے مسائل کا ذکر ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دعائیں بھی بتائی گئی ہیں رمضان کے متعلق، اور یہ بھی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ پہلے ابتدائی اسلام میں، جب شروع اسلام میں اس کی اجازت نہیں تھی انٹرمیسی کی رات کے ٹائم پہ، تو کچھ لوگوں سے غلطیاں ہوئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دے دی کہ جب آپ روزے سے نہیں، آپ اپنے آزاد ہو اپنے تعلقات کے لیے، روزے کے دوران نہیں کر سکتے، اعتکاف کے دوران نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور وہی بات کہ روزے میں آپ نے فرمایا کہ غروب شمس کے بعد افطاری میں جلدی کرنی چاہیے اور آخری وقت تک کھانا پینا افضل ہے، بلا وجہ آپ ان احکامات کو ڈھیلا مت لیں۔ اچھا اذان ہو چکی ہے، پکوڑے تل رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی کھول لیتے ہیں، یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک حکم ہے، ایک چھوٹ ہمیں دی گئی، پسند کیا گیا کہ ہم فوراً روزہ کھولیں اور آخر ٹائم تک جب تک ہمارا سحر ہمارے ساتھ ہے روزے کو مؤخر کریں تاکہ ہمارے اندر تھوڑی سی جان بھی ہو، اور حکم ہے اللہ کا، بس بات ختم۔ اس کے بعد آگیا اور آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی ایسے مقدمات اس غرض سے حکام تک لے جاؤ کہ تم دوسرے کے مال کا کچھ حصہ ناحق طور پر ہضم کر جاؤ۔ اب ایک نیا حکم آ رہا ہے، اب ہم روزوں سے بھی نکل گئے، حج کو بھی ہم دیکھا ہے، آگے اب یہ آ گیا۔ حالانکہ حقیقت حال تمہیں معلوم ہوتی ہے، لوگ آپ سے نئے چاند قمر کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے اوقات اور حج کے لیے ہیں، نیز یہ کوئی نیکی کی بات نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس طرح شاید کہ تم فلاح پا سکو۔ اب یہ ایک بات ہے کہ اہل باطل جو ہے، پہلی بات تو اللہ نے پہلی آیت میں کہا کہ ہم باطل طریقوں سے حرام کمائی جو ہے اس کے تمام طریقے جو ہیں وہ خاص طور پر لوگوں جو حکام بالا کی کے لیے جو ہم لیتے دیتے ہیں، رشوتیں لیتے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری منع کر دی ہیں، کیونکہ اس سے حقدار کا حق جو ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ بعض کا جیسے اپنے بچوں کو ایڈمیشنز کرانے کے لیے بھی جو ہوتے ہیں سفارشیں دیتے ہیں، تو پھر ظاہر آپ کی طاقت کام آ گئی، پیسہ کام آ گیا، لیکن کوئی جو میرٹ پہ تھا وہ اس کا حق رہ گیا، تو اس طرح کے کام اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو چاند ہے اس کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو ان سے کہیے کہ یہ ایک قدرتی کیلنڈر ہے، حج اور اس کے علاوہ عیدوں کے وقت کی تعین اسی سے مدد ملتی ہے۔ حضرت برا سے روایت ہے کہ جب جاہلیت میں لوگ احرام باندھ لیتے تھے تو گھر میں پچھواڑے سے داخل ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، احرام باندھا ہوا ہے تو آپ اپنے گھر کے مین ڈور سے آ جا سکتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں پچھواڑوں سے آنے کی۔ یعنی وہ جو بھی غلط سلط عجیب چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ وہ کلیئر کرتا جا رہا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو نہیں فالو کرنا۔ اور بہت سی چیزیں جو ہمیں اس طرح قرآن میں نہیں آئی ہوں گی، لیکن کچھ چیزیں خاص طور پہ آئی ہیں کیونکہ وہ اتنی غلط ہیں کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ بتا دیا جائے کہ یہ غلط ہے، ان کو چھوڑ دو۔ اچھا اس کے بعد آ گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اب آگے قتل کی اور جنگ کی کچھ باتیں آ گئی۔ مدینہ میں ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت نہ تھی۔ جب مدینہ میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست وجود میں آ گئی تو لڑائی کی اجازت مل گئی، مگر
زیادتی سے منع کر دیا گیا، اور صرف ان لوگوں سے لڑائی کی اجازت ملی جو خود لڑائی میں پہل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لڑائی میں جاہلیت کے طریقے استعمال نہ کیے جائیں، عورتوں، بچوں اور زخمیوں پر دست اندازی نہ کی جائے، اور قوت صرف وہیں استعمال کی جائے جہاں ضرورت ہو، اور اتنی ہی جتنی ضرورت ہو۔ یعنی جنگ، جہاد کو بھی اللہ تعالیٰ لمٹ کر رہا ہے، سلیقہ سکھا رہا ہے کہ جہاں جنگ کا مطلب خون ریزی نہیں ہے، بلا وجہ کا فساد نہیں ہے، جتنا حکم دیا ہے اسی کے اوپر آپ عمل کریں گے۔ اور اب اگلا حکم آ گیا کہ جہاں ضرورت کے پیش نظر جہاں بھی مٹ بھیڑ ہو جائے انہیں مارو، جیسے انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا، اب تمہیں مکہ سے نکال باہر کرو۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد مشرکین سے مکہ صاف کرا دیا گیا تھا۔ یہاں پر لفظ جو فتنہ استعمال ہوا ہے، اب ہم نے پڑھا نا کہ والفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کا بہت بڑے بڑے معنی ہیں فتنہ کے، لیکن یہاں پہ جو مطلب آیا وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا دین جو ہے وہ دین اسلام کے ساتھ معاندانہ رویہ جو تھا، یعنی وہ جتنا اسلام کو پہنچا رہے تھے نقصان، وہ ایک قتل سے کہیں بڑھ کے تھا۔ تو اب جب مسلمان مکہ فتح کر لیں تو پھر اب مشرکین جو ہیں ان کا کوئی کام نہیں وہاں پہ، تو جو تو مسلمان ہو گیا وہ ٹھہرنے کی اجازت مل گئی، جو نہیں ہوا اس کو نکال دیا گیا تھا وہاں سے، اس کو گھر کو پاک کر لیا گیا تھا۔ اور فتنہ سے مراد ایسی طاقتیں بھی ہیں جو تبلیغ اشاعت اسلام کی راہ میں آڑے آئیں، وہ یا اسلام میں صرف مدافعانہ جنگ ہی نہیں بلکہ اگر کوئی تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ بنے تو اس سے بھی جارحانہ جنگ ضروری ہے۔ ظالم لوگوں کو سزا پھر بھی دی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ نے فتح مکہ کے عام کے موقع پر 4 آدمی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ فتح مکہ میں یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں دیکھ لیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماہ حرام میں جنگ کا بدلہ ماہ حرام میں ہی لیا ہوگا، اور تمام حرمتوں میں بدلہ کی یہی صورت ہوگی، لہٰذا اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم پر اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت نہ ڈالو، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے تمہیں وہی کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ اپنا سر منڈوا سکتا ہے، بشرطے کہ روزوں سے یا صدقہ سے یا قربانی سے اس کا فدیہ عطا کرتے۔ پھر جب تمہیں امن نصیب ہو جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کا فائدہ اٹھانا چاہے وہ قربانی کرے، اور جو اسے میسر ہو، اور اگر میسر نہ آئے تو 3 روزہ ایام حج میں رکھے اور 7 گھر پہنچ کر، یہ کل 10 روزے ہو جائیں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام یا مکہ کے باشندے نہ ہوں، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچو، اور جان لو کہ اللہ شدید سزا دینے والا ہے۔ اب حج کے اور حرام مہینوں کے احکامات آ گئے ہیں، اور اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو پھر کس وقت کراؤں گی، لیکن ہم صرف یہ دیکھتے ہیں چند چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جو جہاد ہے اس کے اندر مال دینا چاہیے، اگر نہیں دیں گے تو ہمارے اپنے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا۔ جب تک ہم لڑنے والوں کے ہاتھ مضبوط نہیں کریں گے، وہ ہمیں ہی تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نکلے ہیں نا۔ اور پھر یہ کہ احرام باندھنے کے بعد حج و عمرہ کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ ایک اور تفسیر یہ بھی کی کہ حج اور عمرہ کے مناسک احسن طریقے سے ادا کرو، اور جب ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کفارے بھی رکھے ہیں اور فدیے بھی رکھے ہیں۔ اور اگر آپ یہ اسپیشلی اگر آپ احرام باندھتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ میں وہیں احرام اتاروں گا جہاں مجھے روک دیا گیا، تو اس صورت میں کوئی فدیہ نہ ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہم نے نفلی روزے کی نیت میں ہمارے پاس تھوڑا سا آپشن ہوتی ہیں اور فرض میں نہیں ہوتی، فرض کو تو ہم نے نائٹ بیفور کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اگر ہم نیت اس طرح کی کر لیں، کیونکہ راستوں میں جنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، تو اگر احرام اتارنا پڑ جائے، جنگ لڑنا پڑ جائے، یا کوئی اور مصیبت آ جائے اور حرام سے نکلنا پڑ جائے، تو اگر آپ نے نیت ہی ایسے کی تھی کہ اگر مجبوراً مجھے حرام اتارنا پڑا تو پھر فدیہ کے جو ہے آپ کے اوپر کوئی فدیہ نہ ہوگا، کوئی پینلٹی نہیں پڑے گی اللہ کی طرف سے، اور نہ ہی رکاوٹ والی جگہ پر قربانی دینی پڑے گی۔ اور بس یہ ہے کہ حلال آئندہ سال حج یا عمرہ کی قضا دے دے، یعنی جس کی نیت سے وہ نکلا تھا وہ آ کے کر لے، ٹھیک ہے۔